السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ان دونوں صورتوں صورت نمبر 91 اور 92 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی ہر تخلیق یعنی سورج، چاند، زمین، آسمان اور ہمارے انسان کی تخلیق کی قسم کھائی ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے سبق ملے اور وہ قرآن مجید کو پڑھیں۔ تلاوت کا مطلب بھی اس میں بتایا گیا کہ تلاوت کا مطلب خالی ریسیٹیشن نہیں ہے بلکہ اس کو فالو کرنا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی پہ پھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا۔ مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اس لیے کہ آگے اس کا ہم بدن آ رہا ہے واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو یعنی سورج کو ڈھانپ لیتی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا، اس کو نک سکھ سے درست کیا، اس کا تسویہ کیا، اس کو سنوارا۔ قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، ان سے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس میں کوئی تم گڑبڑ پیدا نہ کرنا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، تو الٹ پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ان کے گناہ کی پاداش میں۔ فَسَوَّاهَا، اللہ نے سب کو برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی ڈر نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس کی مخلوق تھی، انہوں نے ختم کر دیا اور مخلوق کو وہ لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى۔
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے مال دیا اور پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ خوش ہوگا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی صورت میں 3 جوڑے بلکہ 2 جوڑے آ رہے ہیں۔ لیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ نہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے۔ ما خلق الذکر والانثی، ہمارے انفس میں، ہمارے اندر کوئی مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے۔ من اعطا واتقا، جس شخص میں عطا ہے، جود ہے، سخاوت ہے، کسی کو بھوکا دیکھے تو اگر 1 روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ۔ اور تیسری شرط وصدق بالحسنی، جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے، فوراً قبول کرے، تصدیق کرے۔ قال احد عنده من نعمت تجزا، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا اس پر کوئی احسان ہو جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، نہیں۔ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، صرف اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا جوئی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے۔ ولسوف يرضى، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ یہ عنقریب راضی ہو جائے گا کون؟ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر بھی راضی ہو جائیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جیسے ہم خطبے میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے ان سے اور اللہ ان کو راضی بھی کر دے، ان کو بھی اتنا اجر و ثواب دے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور میرے نزدیک یہاں مراد حضرت ابو بکر ہے، اس کا میں ثبوت آپ کو اگلی صورت میں دوں گا۔ اب دیکھیے پہلی صورت میں آیا تھا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اچھی آئی اور دل نے گواہی دے دی، پھر بھی اس کو رد کر دیا، تو وہ دوسری منزل پہ نکل جاؤ گے۔ اب یہ جو پہلی منزل تھی اس کا نقطہ عروج کون ہے؟ ایک تو ابو بکر آ گئے اس میں، اور ان سے بلندتر رتبہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج عظیم، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔